کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی ایک خواہش نے 2 عظیم نبیوں کا خون بہا دیا؟ وہ نبی جو اللہ کے گھر کے خادم تھے، وہ نبی جن کی زبان حق کہتی رہی، اور وہ نبی جو درخت کے اندر چھپے مگر تقدیر سے نہ بچ سکے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر قرآن کریم میں سورہ آل عمران، سورہ الانعام، سورہ مریم اور سورہ الانبیاء میں مجملاً آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق بنی اسرائیل میں بخت نصر نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ بخت نصر ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی حسین صورت دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اس کی ماں کو پیغام دیا۔ وہ بظاہر خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع ہے اور عیسیٰ نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، اور پیغمبر اس نکاح کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے اس نے بادشاہ سے کہا، تم اس کا حق مہر ادا نہیں کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، حق مہر کتنا ہے؟ جو کہو گے میں دوں گا۔ بعض مفسرین کے مطابق اس عورت نے کہا، میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ سگے بیٹی کی طرح حرام ہے۔ عورت نے کہا، اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کے سر ہیں، اگر تم یہ حق مہر ادا کر دو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں، انہیں بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے علاوہ جو مانگو مجھے منظور ہے۔ عورت نے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی حق مہر نہیں؟ بادشاہ ہوش نفس سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیتا ہے کہ دونوں پیغمبروں کے سر کاٹ لاؤ۔ چنانچہ سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں شہید کیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا تو آپ نے فرمایا، جس طرح تیری سگے بیٹی تجھ پر حرام ہے، اسی طرح تیری بیوی کی لڑکی بھی تجھ پر حرام ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد بھی آپ کے سر مبارک سے یہ آواز آتی رہی، یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج نے تعاقب کیا اور شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے گھیر لیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے۔ حکم الہی سے درخت پھٹ گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر درخت بند ہو گیا، مگر کپڑے کا ایک حصہ باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی۔ شیطان نے کہا کہ آپ اسی درخت میں ہیں اور کپڑا اس کی علامت ہے۔ پھر آرا منگوائی گئی اور درخت چیر دیا گیا۔ جب آرا سر تک پہنچی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ اس پر حکم الہی نازل ہوا کہ اگر تم آہ کرو گے تو نبوت سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے مانگتے تو کیا ہم پناہ نہ دیتے؟ اب صبر کرو۔ چنانچہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ دونوں پیغمبروں کی شہادت کے بعد عذاب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک خونخوار بادشاہ لشکر کے ساتھ آیا اور شہر کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے بھر جاتی۔ آخر ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، ایک خون کے بدلے میں بہت سے لوگ قتل ہو چکے، اب بس کیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا اور تدفین کر دی گئی۔ اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کہاں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق مسجد حبرون میں، جبکہ حضرت سفیان ثوری نے شمر بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان شہید کیے گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حق کے لیے جان دینا انبیاء کی سونت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حرام کو حرام کہا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی۔ ظلم مٹ جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے۔